बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवाई वक्त टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा जुल्फ़िकार, आपकी खिदमत में हाजिर हैं आज के प्रोग्राम के साथ। हमेशा की तरह किताब हिदायत से ही प्रोग्राम का आगाज़ करती हूं, फिर आज की खबरों की जानिब भी बढ़ेंगे, तज्ज़िया भी आपके सामने पेश करेंगे। किताब हिदायत में सूरह रहमान की आयात हैं वो शामिल करूंगी। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। उनको भी अब तक ना किसी इंसान ने छुआ होगा और ना किसी जिन ने, बस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। वो तकिया लगाए बैठे होंगे सब्ज़ मसंद पर जो अजहद नफीस बहुत खूबसूरत होगी, बस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ा बाबरकत है आपके रब का नाम, बड़ी अजमत वाला, एहसान फरमाने वाला है। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फजल हुसैन आवान साहब, उनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। आज की खबरों की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम फजल साहब, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सर्दी बढ़ गई है और यकीनन सबकी तबीयत भी ख़राब होना शुरू हो गई है क्योंकि बारिश अभी तक नहीं हो रही है। हाँ जी, और सर्दी के साथ ही गैस की लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है। बिल्कुल, वो तो खैर लोड शेडिंग किसी न किसी चीज़ की होती ही रहती है। बहरहाल खबरों की जानिब भी बढ़ते हैं जो कि सबसे अहम हिस्सा है हमारे प्रोग्राम का। सबसे पहली खबर मैं प्रोग्राम में शामिल करती हूँ। मैं गया तो अपोजिशन भी जाएगी और हमारी ज़िंदगी में इलेक्शन नहीं होंगे, गिलानी। मेमो के सुप्रीम कोर्ट में ले जाना पार्लियामेंट के खिलाफ साजिश है। आइन से इनहराफ हुआ तो मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। गद्दार कहने की बातें अब ख़त्म होनी चाहिए। मीडिया और आलमी बरादरी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे। अच्छा, कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खिताब किया था और उन्होंने ये बातें कही हैं कि मैं गया तो ऑपोजिशन भी जाएगी और उसके बाद फिर हमारी ज़िंदगी में इलेक्शन नहीं होंगे। यानी कि वो ये बात कह रहे हैं कि उसके बाद जो गवर्नमेंट आएगी, यकीनन वो मार्शल लॉ की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर इलेक्शन नहीं हो सकते। इन्होंने ज़िंदगी की बात की है तो ज़िंदगी का क्या भरोसा है, इनकी कितनी ज़िंदगी है, 100 साल है, 150 साल है, 200 साल है, कितनी है। तो ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि इंसान की ज़िंदगी कितनी है। बिल्कुल। आज का नहीं पता, दूसरे सांस का नहीं पता। बिल्कुल ठीक। तो ये कहते हैं हमारी ज़िंदगी में दोबारा इलेक्शन नहीं होंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन हम इसमें से 3 पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। पहले तो उन्होंने कहा जी कि हम गए तो अपोजिशन भी जाएगी। अगर आप जाएंगे तो अपने अमाल की वजह से, अपने कमालात की वजह से, और जिसको कहते हैं अपने करतूतों की वजह से जाएंगे। आप आज मुल्क में जितने बहरान हैं उन सब की जिम्मेदारी इसी हुकूमत के ऊपर है। अगर ये जाएंगे तो अपने, वो जैसे कहा कि अपने अमाल की वजह से जाएंगे, अपने कामों की वजह से जाएंगे, और साथ ये कहते हैं अपोजिशन भी जाएगी, अपोजिशन अपने घरों के जाएगी, और ये अपने कमालात की वजह से जेलों में जाएंगे। सही। अच्छा फजल साहब, आपकी मैं बात काट रही हूँ माजरत के साथ कि आपने कहा कि 3 पॉइंट्स में बात करते हैं। एक और पॉइंट है, मैं उस पर भी बात करना चाहूँगी कि सबसे ऊपर जो बात लिखी गई है कि अमेरिका से रूठे हुए हैं, वो दोबारा हमला ना होने की ज़मानत दे, जरदारी की ज़िंदगी को खतरा था इसलिए दुबई गए हैं। यानी कि एक तरह से वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक बहुत बड़ी बात की है कि जरदारी की ज़िंदगी को खतरा था। जब से ये सूरत हाल पैदा हुई है, एनआरओ केस मास्टर कहने मेमो स्कैंडल केस के हवाले से, और उसके बाद ये जो नेटो का अटैक हुआ था, यानी कि तमाम सूरत हाल के बाद सदर साहब की तबीयत के हवाले से भी जो मेरा ख्याल उन्होंने ये जो बात की है ना, सदर जरदारी की जान को खतरा था, वो मेरा ख्याल उनकी सेहत के हवाले से उन्होंने बात की है, बाकी किसी साजिश के हवाले से या जो आम तासर है। अच्छा, लेकिन उनकी बात से एक तासुर भी ये भी मिलता है कि शायद उनकी जान को किसी से खतरा था, किसी साजिश के तहत ये बात सामने आती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने ऐसा कहा होगा। तासर बेशक जो भी हम उससे ले लें, मतलब हम तासर तो वैसे निकाल लेते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने ये बात उनके सेहत के हवाले से ही की है। बाकी उन्होंने कहा जी हम अमेरिका से रूठे हुए हैं। सही। और उनके साथ आगे क्या कहा उन्होंने, जरा पढ़िए। उन्होंने कहा कि अमेरिका से रूठे हुए दोबारा हमला ना होने की जमानत दे। जी, लेकिन ये देखिए कि हमारे जो हमने, हमारी फौज ने और हमारी इसी सियासी क़यादत ने जो सख्त मौक़िफ़ अपनाया था, अभी इनकी टांगें काँप रही हैं। सही। अभी ये उससे घबराए हुए हैं। इनको तो ये सोचना ही चाहिए कि हम अमेरिका से रूठे हुए, आप अमेरिका से रूठे हुए नहीं हैं। आपकी सलामती, खुद मुख्तारी के ऊपर अमेरिका ने हमला किया है, उसके जवाब में आपने उसकी सप्लाई बंद की है, बल्कि इससे शमसी एयरबेस खाली करवा लिया गया है। बाकी भी काम होने चाहिए, और ये बात कर रहे हैं, ये पूरी कौम का ये मुतफ़िका मुतालबा है। हुकूमत भी यही कहते हैं, इनके साथी भी यही कहते हैं, बज़ाहिर यही कहते हैं, अंदर पता नहीं क्या है इनके। फ़ौज तो बिल्कुल डटी हुई है, इसको भी फ़ौज के साथ होना चाहिए, हुकूमत को भी। तो इनको जो लग़ज़श और लर्ज़श इनके पाँव में आ रही है वो नहीं आनी चाहिए थी। इससे यही नज़र आता है कि जल्दी या बदेर ये इसके ऊपर आ जाएंगे, सप्लाई के ऊपर। सही।
تو تیسرا انہوں نے بات کی ہے میمو کیس کی، جی جو ہم نے 3 پوائنٹ کی بات کی ہے، یہ ان کو سازش نظر آ رہی ہے۔ جیسے ہی میمو کیس سامنے آیا تھا، ان کو چاہیے تھا اگر یہ سازش ہے، جو بھی ہے سازش کا کلا کما ہونا چاہیے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، بالکل سوری، ان کو فوری طور پہ چاہیے تھا کہ یہ ایک جوڈیشل کمیشن قائم کر دیتے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا، اور ان کو یہ سازش کہنے کی ابھی میمو کیس میں ہو سکتا ہے کچھ نہ ہو، لیکن یہ جو ان کا اشتعال ہے اور یہ جو ان کی باتیں ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میمو کیس میں کچھ نہ کچھ ہے، یہ اس کو سازش کرا دے رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی، پارلیمنٹ کی کمیٹی، اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ وہی لوگ ہیں جو ٹکٹ کے لیے، الیکشن میں ٹکٹ کے لیے وزیر اعظم کے محتاج ہیں، صدر کے محتاج ہیں، اور میمو کیس میں ان کا بھی نام آ رہا ہے۔ تو یہ معاملہ عدالت میں گیا ہے، میرا خیال کہ اس سے بہتر تو کوئی فورم ہو ہی نہیں سکتا عدالت سے بہتر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کے لیے۔ ان کو ایسے بیان دے کے معاملے کو مشکوک نہیں بنانا چاہیے۔ صحیح، بالکل۔ اچھا، اگلی خبر میں شامل کرتی ہوں کیونکہ ٹائم بھی کم ہے اور میں چاہ رہی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ خبریں شامل کرنی ہوگی۔ خبر ہے کہ زرداری ہسپتال سے دبئی والے گھر منتقل ہو گئے، جلد عوام میں موجود ہوگا صدر زرداری۔ ہسپتال آمد پر صدر کا بایاں بازو شل تھا، چند سیکنڈ بے ہوش رہے۔ ایم ڈی امریکن اسپتال، ٹیسٹ نارمل ہے، ڈاکٹرز نے آرام کا مشورہ دے دیا، فرحت اللہ بابر۔ اور اس کے ساتھ ایک اور خبر ہے کہ این آر او فیصلوں پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا، سپریم کورٹ نے صدر، وزیر اعظم اور دیگر حکام سے جواب طلب کر لیا۔ چیئرمین نیب، چاروں گورنرز، چیف سیکرٹریز، ایڈوکیٹ جنرلز، پروسیکیوٹر جنرلز اور دیگر فریقین کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ تفصیلی رپورٹ جنوری کے پہلے ہفتے پیش کریں۔ اچھا، صدر زرداری کی صحت کے حوالے سے ہی ہم بات کر رہے تھے، اور ابھی بھی اسی پہ ہم بات کرتے ہیں کہ کافی لوگوں میں، ایک تو لوگوں میں کیا، عوام میں یقیناً یہ باتیں تھیں کہ شاید صدر زرداری کی صحت کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں ان میں کچھ جھوٹ ہے، یہ ہے، ایسے کی باتیں سامنے آ رہی تھیں، لیکن بہرحال اب یہ چیز کنفرم ہو گئی ہے کہ واقعی ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید جیسے کہ یہاں پہ بھی بات ہے کہ ان کا بایاں بازو شل ہو گیا تھا، تو اس پہ ان کی جو باتیں کی جائی تھی وہ کلیئر بہرحال ہو گئی ہیں۔ اچھا دیکھیں جی کہ اس کے اوپر بڑی باتیں ہوئی ہیں، وہ بیمار ہیں، اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ ایسا کچھ کیا سرائیاں اور افواہیں نہیں پھیلنی چاہیے تھی، لیکن افواہیں پھیلانے اور کیا سرائیاں کرنے میں سب سے آگے یہی حکمران رہے ہیں۔ جیسے وہ زرداری صاحب دبئی گئے ہیں، وہ ان کے ترجمان نے کہہ دیا جی کہ وہ نہیں گئے ہیں، پھر کہہ دیا کہ گئے ہیں، پہلے تین چار جو بیانات ایک دم سے آگے پیچھے آئے تھے، اس نے کنفیوژن کریٹ کر دی تھی۔ 5-6 لوگوں نے جو بیانات دیے ان کے اپنی پارٹی کو، اس سے کنفیوژن پیدا ہوئی ہے۔ تو زرداری صاحب اللہ کرے کہ وہ صحت یاب ہو گئے ہوں جیسا کہ انہوں نے کہا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں کہ اسی طرح کا ایک ہارٹ اٹیک، اسی طرح کا برین ہیمریج یا یہ جو اس کو کہتے ہیں بازوشل، ایسا ہی ان کے ایک پارٹی کے رہنما ہیں مطلوب ڈیچ، ان کو ہوا، ہمارے کالم نگار بھی ہے وہ، میں شام کو ان کو دیکھنے کے لیے گیا تھا، تو وہ بھی بالکل ٹھیک ہیں، سارے ٹیسٹ ان کے نارمل ہوئے ہیں زرداری کی طرف۔ وہ زرداری کے پیچھے ان کے ساتھ جیل میں گئے تھے، ابھی زرداری بیمار ہوئے ہیں، وہ بیمار ہو گئے، لیکن اس کا یہ ہے کہ ان کی وہ جو ہے نا زبان میں تھوڑی لکنت ہے، جیسے جاوید ہاشمی جیسے ہوئے تھے، تو اسی طرح کا ہو سکتا ہے زرداری صاحب کے ساتھ بھی ہوا۔ تو افواہیں پھیلانے میں ان کی پارٹی کا ہی ہاتھ ہے، ابھی ان کی وہ تردید کر رہے ہیں۔ بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی دے، اور ایک جو سپریم کورٹ کی جانب سے اب این آر او فیصلے پر فیصلہ سامنے ہے۔ تو اس کے اوپر یہ ہے، گیلانی صاحب نے ابھی کہا کہ ہم جائیں گے تو اپوزیشن جائے گی، اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے کردار و عمل کی وجہ سے یہ جائیں گے۔ تو یہ دیکھیے کہ این آر او کے اوپر وہ اپیل سپریم کورٹ نے ان کی مسترد کر دی، اور اب اس کے اوپر فوری طور کے اوپر عمل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن حکومت عمل درآمد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسی لیے پھر دوبارہ نوٹس لینا پڑا سپریم کورٹ کو، اور اگر ایسے ہی ان کے اعمال رہیں گے تو پھر تو ان کو جانا ہی پڑے گا۔ صحیح۔ اچھا، میں اگلی خبر شامل کرتی ہوں، اور کافی اہم خبر ہے کہ پاکستان سے تعلقات کتنے ہی مشکل ہوں قائم رکھنا ضروری ہے۔ پنیٹا، افغانستان میں جیتنے کے لیے اسلام آباد کو جیتنا ہوگا، امریکی نائب وزیر دفاع۔ اور حقانی نیٹ ورک پاکستان سے افغانستان میں حملے کرتا ہے، پاکستان اپنے علاقے اور سرحد کو محفوظ بنائے، امریکی وزیر دفاع۔ ایک اور اہم خبر ہے، میں وہ بھی ساتھ ہی شامل کرتی ہوں کہ شجاع پاشا نے زرداری کو ہٹانے کے لیے سعودی عرب سے اجازت حاصل کی، منصور اعجاز کا نیا شوشہ، پاکستان میں بغاوت کا حقیقی خطرہ تھا، سعودی حکومت سے اجازت کی بات امریکی انٹیلیجنس اہلکار نے بتائی۔ اس پر بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے بات کرتے ہیں لیون پنیٹا صاحب کے بیان کے حوالے سے، پاکستان سے تعلقات کتنے ہی مشکل ہوں قائم رکھنا ضروری ہے۔ تو امریکہ کی ہمیشہ پالیسی رہی ہے اسٹیک اینڈ کیرٹ کی، اور ابھی یہ پینیٹا صاحب جو ہیں، یہ ان کا کردار وہ کیرٹ پیش کرنے والا ہے۔ ایلن نے یہ جہاں پہ جو افغانستان میں 7 فوجوں کے سربراہ ہیں، انہوں نے 2 روز قبل کہا تھا
کہ ایسا حملہ پھر بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل، انہوں نے کہا تھا ہم اسے ضمانت ہی دیتے کہ ایسا حملہ دوبارہ ضمانت نہیں دیتے. اور امریکہ کی طرف سے پہلے کہا گیا جی ہم معذرت نہیں کریں گے، ہم معافی نہیں مانگیں گے. ابھی وہ اس پوائنٹ کے اوپر آ گئے ہیں جی کہ ہماری تحقیقات جاری ہے، اگر اس میں ہم قصوروار ہوئے تو معافی مانگ لیں گے، تو معافی مانگ لیں گے. تو پینیٹا کے اس حوالے سے یہ کیرٹ ایک طرف وہ بدماشی بھی کرتے ہیں، دوسری طرف جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا وہ سیدھی انگلی، وہ جب دیکھتے ہیں کہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکل رہا، انگلی ٹیڑھی کر لیتے تو اب وہ آگے اس کے اوپر کہ اب چلو اب وہ معافی تلافی ہو جائے، جس طرح بھی ہے پاکستان مان جائے. کیونکہ افغانستان میں امریکہ جو ہے وہ نہ صرف جنگ جیت نہیں سکتا، جنگ تو وہ ہار گیا ہار چکا ہے. بالکل ابھی اس کو وہاں سے نکلنے کے لیے ابھی پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے، اچھا، وہاں رہنے کے لیے مدد کچھ کی ضرورت باتیں ہے. یہ بھی ہو رہی ہیں کہ خیر ابھی تو پتہ نہیں امریکہ کب افغانستان سے نکلتا ہے، جو سپلائی لائن بند ہوئی ہے کچھ باتیں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ 25 دسمبر سے پہلے پاکستان وہ سپلائی لائن بحال کر دے گا. کیا اس طرح کی کوئی باتیں آپ کے علم میں ہیں، جیسا کہ کوئی تصدیق ہو سکی ہے کہ واقعی ایسا ہوگا؟ یہ دیکھیں جی کہ پاک فوج کا جو ہے وہ وہی سٹانس ہے، وہی موقف ہے جو میرا ہے، آپ کا ہے، عام آدمی کا ہے. لیکن ہماری حکومت جو ہے اس میں وہ دم خم نہیں ہے جو ہونا چاہیے، ثابت قدم رہ سکے. پہلے ان کے وزیر دفاع نے کہہ دیا جی کہ معافی اگر نہیں مانگی تو ہم سپلائی بحال نہیں کریں گے. پھر گیلانی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جلد بحالی کا امکان نہیں ہے. اس کا مطلب کہ امکان ہے لیکن جلد نہیں ہے. صحیح. تو 25 تک میرا نہیں خیال کہ فوج جو ہے وہ پیچھے ہٹے گی. یہ دیکھیے جی کہ آپ اپنے لوگوں کا خون بیچ رہے ہیں، اپنے لوگوں کا خون جن کے لیے ہماری فوج مر رہی ہے وہ لوگ ہماری فوج کو مار رہے ہیں. تو یہ فوج جو ہے قطعاً برداشت نہیں کر. یہ تو اس وقت ہی فوج کو چاہیے تھا کہ ایسا موقف، سخت موقف اپناتی جب گزشتہ سال 2 ہماری فوجوں ہماری چیک پوسٹ کے اوپر حملہ کیا تھا، بیٹوں نے حملہ ہوا تھا، 2 فوجی مارے گئے تھے. اس وقت ایسا ان کو موقف اپنا، چلو اب اگر اپنایا ہے تو اس کے اوپر قائم رہنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ فوج قائم رہے گی. میں تو یہ شکوک و شبہات ہیں کہ ایسا ہو جائے گا اور جیسے کہ لیون پینیٹا نے بھی کہا ہے کہ سپلائی لائن بحال ہو جائے گی، اور یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ 25 دسمبر سے پہلے سپلائی لائن کو بحال کر دیں گے. اب ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں ہماری حکومت میں ممکن نظر نہیں آتا. چلیں دیکھ لیتے ہیں فضل صاحب. ابھی تو 25 دسمبر آنے میں کافی دن ہیں. اگلی خبر کے بارے میں بات کروں گی. منصور اعجاز صاحب نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ احمد شجاع پاشا نے زرداری کو ہٹانے کے لیے سعودی عرب سے اجازت حاصل کی تھی. یہ دیکھیں جی کہ یہ معاملہ بھی کیس میں ہے، میمو کیس، لیکن یہ اس کی پھر زبان بند نہیں ہوئی. یہ اصل میں اس نے دیکھیں جی کہ ہماری سیاسی حکومت اور فوج کے درمیان اس نے ایک وسیع خلیج قائم کرنے کی کوشش کی ہے. اس میں میرا خیال کچھ دراڑیں بھی ڈلی ہیں. صدر کے ساتھ آرمی چیف کی ملاقات، جنرل ISI کے DG کی ملاقات، یہ سارا کچھ اسی میں ہے. اور اس میں دیکھیے کہ آپ نے جو دوسری اس کی ضمنی پڑھی ہے اس میں کہا ہے یہ اطلاع امریکی اہلکار نے دی تھی. تو اس کے پیچھے امریکہ ہے اور امریکہ کی ہی یہ خواہش ہے کہ پاک فوج اور سیاسی قیادت کے درمیان دراڑیں پڑ جائیں، اختلافات ایسے شدت اختیار کر جائیں. مطلب حکومت اور فوج کے درمیان میں وہ ایک فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ پاک فوج کا شروع سے کافی عرصہ سے مشرف کے جانے کے بعد سے اس جنگ کے حوالے سے سخت موقف ہے. وہ وزیرستان میں آپریشن کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے، جس کے اوپر امریکہ دباؤ ڈالتا رہا ہے. اور اب اگر ان کی سپلائی رکی ہے تو فوج کی وجہ سے رکی ہے. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ سیاسی قیادت جو ہے اپنے جرنیل لے آئیں اور امریکہ کی ساری بات. مطلب اگر اس واقعے کو بھی، جو کہ ہمارے 24 پاکستانی فوجی شہید ہوئے ہیں، اس واقعے کو بھی پہلے 2 واقعات کی طرح شاید اتنا نہ ہائی لائٹ کیا جاتا، نظر انداز کر دیا جاتا، تو شاید یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی جو کہ امریکہ کی سپلائی لائن بند کی گئی ہے. یہ دیکھیے غلطی ہو سکتی ہے تو غلطی کی معافی تلافی ہوتی ہے. تو یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ یہاں پہ غلطی نہیں ہوئی. ہمارے جو مسلح افواج کے سربراہ ہیں جنرل خالد شمیم مسلح، وہ ساری فوجوں کے جو ہیں، انہوں نے کہا ہے اس سے پہلے DG ملٹری آپریشن، وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ غیر ارادی حملہ نہیں تھا، یہ جان بوجھ کے انہوں نے حملہ کیا اور چن کے ہمارے فوجیوں کو قتل کیا، شہید کیا گیا. بہرحال فضل صاحب آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھے گا. مختصر بریک کا ٹائم ہے، بریک سے واپس آئیں گے اور اپنی گفتگو کو بھی جاری رکھیں. آپ کی کالز کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور جیسے کہ ہم بات کرے تھے بریک سے پہلے, منصور اعجاز صاحب کے شوشے تو جاری ہیں اور یقیناً یہ جاری بھی رہیں گے. اور اس سے خیر سب کو یہ بات تو بہت اچھی طرح پتہ چل چکی ہے, اندازہ ہو چکا ہے, اس کا صرف ایک مقصد ہے حکومت میں اور فوج میں فاصلے پیدا کرنا, غلط فہمیاں پیدا کرنا. رزلٹ تو بہرحال نکل ہی چکا ہے, آگے کیا صورتحال ہوگی یہ بھی ہم سب کو پتہ چل جائے گا. ابھی آپ کی کالز کو پروگرام میں شامل کریں گے. نمبر میں آپ کو بتا دیتی ہوں 36312169. کالر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں راجہ بول رہا ہوں راولپنڈی سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے فضل صاحب بھی, میں یہ کہنا چاہتا ہوں امریکہ جب پاک فوج پریشر ڈالتی ہے, امریکہ کچھ نرم اور وہ کچھ پیچھے ہٹنے کے لیے ہوتا ہے تو ہماری گورنمنٹ یہاں سے نرم بیان دے دیتی ہے ایسا ایک نہ ایک کسی لالچ میں کہ وہ پھر امریکہ آکڑ جاتا ہے اور وہ پھر ہمارے اوپر پابندیاں لگانا شروع کر دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ جو گیلانی صاحب کہتے ہیں جب تک ہماری زندگی ہے, ہم یہی دعا کر سکتے ہیں اللہ آپ کی زندگی کو مختار کر دے. اگر آپ ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ ایک اسکالر بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں خواجہ انجم بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی خواجہ صاحب کیا کہیں گے؟ تو اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ کل میں نے اخبار میں ایک بڑی اندوناک خبر پڑھی جس سے میں لرز گیا. اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ امریکہ جو ہے, امریکی جو ہیں وہ بلوچستان کے اندر سے انہوں نے اپنی سرگرمیاں بڑھا دی ہیں اور طالب علموں سیاسی لوگوں سے مل رہے ہیں. جی تو وہ لاکھوں شہیدوں کی مائیں پوچھ رہی ہیں کہ اگر ہم انگریز کے غلام تھے تو میرے بچوں نے قربانی کیوں دی. دوسری بات جو ہے وہ کل ایک بڑی بہت ہی خوشخبری تھی اخبار میں کہ امریکہ نے ہماری $70 کروڑ کی امداد روک لی ہے. مجھے تو بہت خوشی ہوئی ہے. مجھے نہیں پتا کہ 36 کروڑ روپے کا کچن بنانے والے حکمرانوں پر کیا گزری ہوگی, جن کا کل رات میں کامران خان کا پروگرام دیکھ رہا تھا. 27 لاکھ روپیہ روزانہ پریزیڈنٹ ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ ہے. 36 کروڑ کا وہ کچن بنا رہے ہیں. ان کا لباس دیکھیں, ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں, آپ بڑی حیران ہوں گی. ساتھ میں منموہن سنگھ کو دیکھیں, ساتھ میں آمدی نجات کو دیکھیں. میں تو کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے کیانی صاحب آپ آئیے, سمیٹ دیجئے جمہوریت کے بوریے بستر کو, اپنی ذات کے لیے مت آئیے. بہت شکریہ خواجہ انجم صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کی ہے. اور وہ تو بہت خوش ہو رہے ہیں, یعنی کہ ایک طرح سے ہمیں عوام کا ریئیکشن اس کو کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ نے جو امداد روکی ہے اس پہ لوگ خوش ہیں. جی خواجہ صاحب کی بات کا جواب جو ہے بڑا تفصیل طلب ہے. تو انہوں نے واقعی یہ امریکہ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس نے ہماری امداد روک دی ہے. امریکہ نے ہماری امداد روکی ہے تو ہمیں بھی لعنت بھیج دینی چاہیے ایسی امداد کے اوپر, اور خود انحصاری کی طرف جانا چاہیے, روکھی سوکھی کھا لینی چاہیے, اس کی امداد قبول نہیں کرنی چاہیے. یہ ہمارے لیے خود انحصاری کی طرف جانے کا ایک قدم ہو سکتا ہے. بہت اچھا کہ انہوں نے امداد روکی. اس نے امداد روکی ہے تو آپ اس کے FIA کا جو دنیا CIA کا جو سب سے بڑا سینٹر پاکستان میں اسلام, آپ اس کو بند کر دیں, ان کو واپس بھجوا دیں. پسنی ایئر بیس اور باقی ایئر بیسز بھی ہیں جو کہ امریکہ کے پاس ہیں, شہباز ایئر بیس امریکہ کے پاس ہیں, دیگر بیسز کے اوپر بھی ان کی تنصیبات ہیں, ان کے فوجی تعینات ہیں, ان کو یہاں سے واپس بھجوا دیں یا بھگا دیں, جس طرح سے آپ نے ٹرینر بھجوائے تھے. تو بلوچستان میں انہوں نے بات کی ہے. بلوچستان میں صرف امریکہ ملوث نہیں ہے, وہاں کی آگ جو لگی ہوئی ہے, جو دہکائی ہوئی ہے, اس میں بھارت ملوث ہے, اس میں اسرائیل بھی ہے. یہ شیطانی اتحاد ثلاثہ پاکستان کو اور اسلام کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیتے. یہ دہشت گردی کی جنگ نہیں ہے, یہ صلیبی جنگ ہے جو پورے امہ کے اوپر انہوں نے مسلط کی ہوئی ہے. بالکل. اور بلوچستان میں اس حوالے سے ان کی سرگرمیاں کافی تیز ہیں, اسی لیے بلوچستان کے حالات جو ہیں وہ سٹیبل نہیں ہو پا رہے ہیں. بالکل, اس میں شبہ والی کوئی گنجائش نہیں ہے. بلکہ ہمارے وزیر اعظم نے 1.5 سال قبل 1.5-2 سال قبل یہ شرم الشیخ میں گئے تھے. وہاں منموہن کو کہا تھا کہ آپ کے لوگ راہ جو ہے وہ بلوچستان میں بدامنی میں ملوث ہے. انہوں نے کہا جی میں جا کے خبر لیتا ہوں. انہوں نے کوئی خبر نہیں لی. رحمان ملک کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ وہاں پہ غیر ملکی مداخلت کے ملوث ہونے کے بات یہ کرتے ہیں کہ غیر ملکی مداخلت کے ملوث ہونے کی باتیں ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اس مداخلت کو روکتے کیوں نہیں ہیں, ان لوگوں کو وہاں آنے سے روکا کیوں نہیں جاتا. بہرحال مثلا ایک اسکالر بھی ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. نیئر صدف صاحبہ ہیں, السلام علیکم. السلام علیکم. جی میں نیئر صدف بول رہی ہوں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہمارے جو سیاسی حالات ایک تو خراب ہیں, دوسرے ہمارے جو سیاسی یہ جو ہوتے ہیں نا سیاسی کردار ہوتے ہیں, یہ خاص کر پیپلز پارٹی والے شروع کرتے ہیں افواہیں کہ سارے شروع ہو جاتے ہیں.
یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ زیادہ بگاڑنے والے. اور پھر میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ اگر ایک گھر کا سربراہ بیمار ہو جاتا ہے تو سارا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے. صحیح. تو پھر یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے بٹھا دیتے ہیں, دوسرے کو گھر کا مالک بنا دیتے ہیں یا جو فیصلے لیتا ہے. اگر زرداری صاحب بیمار ہیں تو اس وقت ملک اس حالت میں ہے کہ ہم ایک بیمار صدر کو اپورڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک, بہت شکریہ نہیں صدر صاحبہ آپ کا. ہمارے نیکسٹ کالر بھی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم عائشہ اور فضل بھائی, پہلے میں آپ کو سلام کروں گی. وعلیکم السلام. اس کے بعد میں یہ کہوں گی کہ یہ واقعی امریکہ جو ہم پہ اتنا گورن کر رہے ایک لحاظ سے, تو ہمارے اپنے لیڈرز ان کو پرمیشن کرتے ہیں اور ان کو کوآپریٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ, تو وہ یہ ہو رہا ہے نا. ابھی جیسے انہوں نے اتنا بڑا پرابلم ہمارے لیے بنایا کہ اب لوگ یہ جیلس ہی نہیں ہونی چاہیے. یقین کرے اس وقت اگر فضل بھائی بھی اٹھ جائے تو ہم ان کے پیچھے ہو جائیں گے. ہمیں ایک ایسا بندہ چاہیے کہ یہ ہم نہیں دیکھ رہے کہ اس کو کامیابی مل رہی ہے, عمران خان کو مل رہی ہے, فضل اوان بہت بھائی. شکریہ مسز نعمان آپ کا, آپ نے ہمیں کال کیا. اچھا فضل صاحب, ایک سوال میرے بھی ذہن میں یہ آیا ہے اس وقت, اور یقیناً کافی لوگوں کے ذہن میں ہوگا. صدر صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت یابی دیں. اگر ان کی جو علالت ہے وہ زیادہ طویل ہوتی ہے, وہ صحت یاب ان کو ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, تو ایسی صورتحال میں صدر کے عہدے کے لیے کیا کسی اور کو نامزد کیا جائے گا؟ یعنی کہ جیسے کہ اسپیکر قومی اسمبلی فہمیدہ مرزا جب کہیں پہ جاتی ہیں تو جو ان کی جگہ پہ کوئی نہ کوئی اور بیٹھتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح میں کہہ رہی ہوں کہ اگر صدر صاحب نہیں ہوتے ہیں اپنے عہدے پہ تو ان کی جگہ کیا کسی اور کو بٹھانا چاہیے؟ یہ دیکھیں جی کہ ایک محترم خاتون نے کہا تھا کہ پاکستان بیمار صدر کا متحمل نہیں ہو سکتا. جی. ہم ذرا پیچھے جائیں تو صدر صاحب زرداری صاحب اتنے بیمار نہیں ہیں. جس طریقہ سے خواجہ ناظم الدین وہ جو گورنر جنرل ہمارے تھے غلام محمد جی وہ جس طرح سے وہ بالکل اپاہج تھے لیکن وہ بھی حکومت چلاتے رہے ہیں. یہاں پہ تو وزیر اعظم ہے لیکن وہ آل نال تھے, سارے اختیارات ان کے پاس تھے, وہ چلاتے رہے ہیں. تو بہرحال پاکستان جو ہے کوئی بھی ملک جو ہے وہ بیمار چیف ایگزیکٹو کا یا صدر کا متحمل نہیں ہو سکتا. لیکن زرداری صاحب اتنے بیمار نہیں ہیں کہ وہ ایسے چلے جائیں. بہرحال اگر بیمار ہیں تو ان کی جگہ کے اوپر سینٹ کے جو چیئرمین ہیں فاروق ایچ نائک وہ ذمہ داریاں پورے طریقے سے نبھا رہے ہیں. سب سے بڑی مثال ہمارے پاس قائد اعظم صاحب کی ہے کہ قائد اعظم بیمار تھے لیکن بیماری کے باوجود وہ تمام جو حکومتی کام تھے وہ بہت خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیتے تھے اور اپنی بیماری کی کسی کو خبر بھی نہیں ہونے دیتے تھے. جی بالکل. اور مثال کے طور پہ ہم اس کو دیکھ امید رکھنی چاہیے کہ زرداری صاحب ٹھیک ہو کے آ جائیں گے. خدا نہ خواستہ اگر ان کی حالت طویل ہوتی ہے تو ان کے پاس بہت زیادہ آپشنز ہیں. پیپلز پارٹی بہرحال کافی بڑے بڑے ان کے پاس لیڈران ہیں, کافی بڑے بڑے رہنما ہیں, تو آپشن ان کے پاس موجود ہیں. نیکسٹ کالر بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو جی کون بات کر رہے ہیں؟ محمد سلیم بول رہا ہوں جی, کراچی سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ زرداری صاحب تو ایک بیماری کا ڈرامہ کر رہے ہیں, کیونکہ 5 گھنٹے تک جو بندہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کر سکتا ہے تو وہ کس طرح بیمار ہو سکتا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کیا نام کشمیر سلطان محمود صاحب کا وزیر اعلیٰ ان کے جو وہ ان سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں اور ان سے ملاقات کا ٹائم نہیں دیا جاتا ہے. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا. ہمارے سے نیکسٹ کالر بھی ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. جی میں مصطفیٰ بول رہا ہوں. جی مصطفیٰ صاحب. جی ایک آپ کی توجہ کل جو پرائم منسٹر صاحب نے تقریر کی پارلیمنٹ میں یا سینٹ میں اس کی طرف دلانا چاہوں گا, اور اوان صاحب کی, اور اس میں انہوں نے کھل کے بیان کیا کہ آپ جو مرضی کر لیں, آپ ہم کرپٹ بھی ہیں, ہم جو بھی ہیں انکمپیٹنٹ بھی ہیں, آپ ہمیں ہٹا نہیں سکتے. ہمارا کولیشن کارٹل اتنا سٹرونگ ہے, یعنی ایم کیو ایم, اے این پی, مسلم لیگ, چودھری, کہ آپ کچھ کریں. ہم یہاں پر میں یہ عمران خان صاحب کو کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ پالیٹکس ہے. اگر وہ اتنے متحد ہیں اور جنہوں نے پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا اور غریب مر گیا ہے, ہر سٹیٹ جو انٹرپرائز ہے سب کچھ تباہ ہو گیا, تو آپ اگر اپوزیشن میں بھی ڈیوائڈر رہیں گے آپ اور نواز شریف, تو کیسے قوم تو آپ کے اوپر بڑی توقعات لگا کے بیٹھی تھی, آپ نے یہ ڈویژن ڈال دی. ہم تو انہی کی گیم کھیل رہے ہیں. اور پھر وہ بوگی جو ہے فوج کی بوگی, جی فوج آ رہی ہے, کل پھر انہوں نے وہ استعمال کیا.
ठीक, बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब आपका। और बात उन्होंने ठीक की है कि अगर गवर्नमेंट बात ये करती है कि हमारे साथ जो हमारी कोलिशन सपोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रांग है तो हमें कोई नहीं हटा सकता, तो फिर अपोजिशन क्यों नहीं स्ट्रांग होती है? देखिए जी, आईनी तरीके से तो हुकूमत को गिराया जा सकता है अगर किसी के पास, अपोजिशन के पास इतनी कुव्वत है, इतनी कुव्वत हो तो, लेकिन अपोजिशन स्ट्रांग नहीं है ना। लेकिन किसी भी तौर पर हुकूमत को हटाने के लिए कोई गैर आईनी तरीका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग जो हैं वो इतने तंग आ चुके हैं इस हुकूमत की पॉलिसियों से। एक साहब ने, कराची वाले जो थे, खायद साहब थे शायद, उन्होंने तो ये कह दिया कि अभी कियानी साहब को भी आ जाना चाहिए। तो हुकूमत को ये चाहिए कि ऐसी सिचुएशन क्यों क्रिएट करती है, जिस काम के लिए ये आए हैं, जो इनका मंशूर है, उसके ऊपर ये काम करें। रोटी कपड़ा मकान अगर नहीं दे सकते तो ये चीज़ें अवाम से छीनने की कोशिश तो ना करें। बिल्कुल। आज देखिए कि बिजली की लोड शेडिंग किस कदर थी, गैस की लोड शेडिंग है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, लाकानूनियत है, रिश्वत सतानी है, अकबरा परवरी है, अदालतों के फैसलों का एहतराम नहीं किया जाता, अमल तो बाद की बात है। तो ऐसे मामला जो हैं, हुकूमत अगर इन चीज़ों के ऊपर गौर करे तो इनको किसी से ख़तरा नहीं रहेगा। और ख़तरे की हम बात करते हैं तो बहरहाल हमें आर्मी चीफ को हमें सलाम पेश करना चाहिए कि हुकूमत में 3.5 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, हुकूमत को जितने भी बुरे हालात आए हैं उन्होंने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया जिससे हम कहें कि जमहूरियत डीरेल हो रही है। आर्मी चीफ को क्यों सलाम करना चाहिए? उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है। उनकी जो जिम्मेदारी है, लेकिन अगर फजल साहब हम पीछे बात करें, हम उसके तनाजुर में बात करें, पीछे वालों की अगर बात करें तो उनके ऊपर लानत भेजनी चाहिए। अगर उन्होंने आइन तोड़ा है, आइन के खिलाफ, अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है, तो इसके ऊपर कियानी साहब को कोई शाबाश नहीं देनी चाहिए, कोई मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए। उनकी जो ड्यूटी है उसके ऊपर उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो सरहदों की हिफाजत जो है वो कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल इस सूरत हाल में कि हुकूमत ने जितनी मर्जी बुरे हालात आए, उनकी जानिब से ऐसे की कोई बात सामने नहीं है, उनका किरदार ही नहीं बनता है इसमें। सियासी मामलात में मुदाखलत का मामलात अगर गड़बड़ हैं, मखदूश हैं, तो ये सियासतदानों को इनको दुरुस्त करना चाहिए, अपोजिशन को इनको दुरुस्त करना चाहिए। अभी एक साहब ने बात की जी इमरान खान और नवाज शरीफ मिल जाएं, क्यों मिल जाएं? उन्होंने अलग अलग पार्टी बनाई हुई है, बनाएं फिर, या तो एक पार्टी बना लें, हमें इसकी क्या तकलीफ होनी चाहिए। लेकिन ये जो इमरान खान नवाज शरीफ है, इसमें कोई शक नहीं है कि रास्ता, अगर ये अकेले अकेले रहेंगे, रास्ता हमवार होगा उसी ताकत का दोबारा इक़्तिदार में आने का जिनसे हम आज तंग हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप सब कॉलर्स का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आज के प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। और अभी बढ़ते हैं आज के कॉलम की जानिब। अच्छा, कॉलम में फजल साहब का ही आज के प्रोग्राम में शामिल करूंगी। और कॉलम में इन्होंने लिखा है कि माफ़ी गलती की होती है, बदमाशी की नहीं। पहली जंग अजीम पोलैंड के शहजादे फर्डिनेंड के कत्ल के बायस शुरू हुई, जिसमें 3 करोड़ इंसान ज़िंदगी की रानाइयों से महरूम हो गए। गैरतमंद कौमें अपनी आज़ादी, खुद मुख्तारी और सलामती के लिए अपने तमाम तर वसाइल पुरकार लाने से गुरेज और दरेक नहीं करती। पाकिस्तानी कौम भी एक गैरतमंद और खुद मुख्तार और खुददार कौम है, लेकिन इसकी तकदीर के फैसले ऐसे लोगों के हाथ में हैं जो माल दौलत माल दौलत और दुनिया और ज़रा जवाहिर को ही अपनी दुनिया और आक़िबत समझते हैं। मुशर्रफ दौर से अब तक के हुक्मरानों की अमरीकी गुलामी पर कौम तिलमिला रही है, जिसकी हुक्मरानों को कोई परवाह नहीं। जी फजल साहब, आपके कॉलम के हवाले से बात करना चाहिए। आपने बात जो की है कि माफ़ी गलती की होती है, बदमाशी की नहीं। मैंने असल में जो आपके कॉलम आपके सामने पढ़ा है, इस पर बात करना चाहूँगी कि आपने पहली जंग अजीम का हवाला दिया। मौजूदा हालात के तनाजुर में पहली जंग अजीम को किस तरह देख रहे हैं? नहीं, वो उसमें हवाला ये दिया है कि एक बंदे के कत्ल से वो जंग शुरू हुई थी, जिसमें 3 करोड़ लोग जो हैं मारे गए या कोई जख्मी हुए, माजूर हो गए, 3 करोड़ लोग मुतासर हुए। ये देखिए कि ये 1914 की बात है, 15 की बात है। तो यहाँ पे हमारे उन्होंने 24 फौजी अमेरिका ने कत्ल कर दिए। वो एक बंदा कत्ल हुआ था तो जंग छिड़ गई थी। हमारे 24 फौजी उन्होंने एक ही हमले में कत्ल कर दिए और इरादी हमला किया। गलती अगर हो जाए, गलती इंसान से हो जाती है, लेकिन यहाँ पे गलती वाली बात नहीं है। यहाँ पे उन्होंने हमारी फौजी क़यादत ये चीख कर कह रही है कि ये जानबूझ के हमला किया, उन्होंने चुन के हमारे फौजियों को मारा। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो हम में अगर इतनी पावर नहीं है कि हम अमेरिका, वैसे कुछ लोग तो खून का बदला खून कहते हैं, लेकिन हम अगर मसलत से काम लेते हैं तो कम अज़ कम हमें अमेरिका की जंग से तो अलग हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो यही अभी हमारे पास मौका है। इसके लिए हमारी जो क़यादत है, सियासी क़यादत है, इसको भी ज़रा अपने पाँव के ऊपर वज़न देना चाहिए।
जो मौक़िफ़ फ़ौज ने इख्तियार किया और पीछे पीछे इन्होंने भी आमीन कह दिया, उसके ऊपर तो कम अज़ कम ये कायम रहे। बिल्कुल ठीक है आपने। फजल साहब के कॉलम पे तो हमने बात की है और अभी बढ़ते हैं हम आज के इदारे की जानिब। और इदारे में लिखा है कि सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया और मुल्क की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर-ए-आज़म की यकीन दहानी, अब बराबरी की बुनियाद पर ही अमरीका से ताल्लुकात इस्तवार करने चाहिए। दुनिया के अहम ममालिक में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीरों की इस्लामाबाद में मुनक़िदा 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में इस अमर पर इत्तफ़ाक़ किया गया है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक सलामती, आज़ादी और इलाकाई खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के नाकाबिल तग़य्युर असूल पर मबनी होगी और मुल्क की सलामती, इज़्ज़त और कौमी वक़ार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अब कौल फेल में तज़ाद के हम मुतहम्मिल हो सकते हैं, ना ऐसी किसी पॉलिसी से कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। इसलिए अब ज़रूरत है कि 2 टोक आबरूमंदाना पॉलिसी इख्तियार करके अमरीका के फ्रंट लाइन इत्तेहादी का किरदार तर्क कर दिया जाए और नेटो की सप्लाई मुस्तकिल बंद करके जारहियत की नीयत से आने वाले हर ड्रोन को मार गिराया जाए। अमरीका को हमारी आज़ादी और खुद मुख्तारी का एहतराम नहीं तो हमने अपनी तबाही का सामान पैदा करके उसे महफूज ठिकाने बनाने का ठेका तो नहीं ले रखा। जी, अमेरिका के साथ बिल्कुल सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस में बहुत सी बातें जो हैं वो हमारी कौमी उमंगों के मुताबिक की गई हैं। अमेरिका के साथ बराबरी की सतह के ऊपर तल्लुकात कायम होने चाहिए, लेकिन जो पुराने हमारे आज तक तल्लुकात चले आ रहे हैं दहशतगर्दी की जंग के हवाले से, इनके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए और असर नौ तल्लुकात उसके साथ कायम करने चाहिए। वो भी जो हमारे मुफाद में हो, ना सिर्फ के अमेरिका के मुफाद में हो, वो हमारे बंदे मारता रहे। ड्रोन हमले, ये देखिए कि कितनी ये शर्म की बात है कि हमारी हुकूमत ड्रोन हमलों के ऊपर जब ज़्यादा बंदे मर जाते थे तो उसके ऊपर ये एहतजाज करती थी, एतराज़ करती थी। लेकिन कितनी शर्मनाक बात है कि ये हमारे शमसी एयरबेस से उड़ते थे। ये तो अब पता चला है कि यहाँ पे थे, शमसी एयरबेस से यहाँ से उड़ते थे और उनको पेट्रोल और दीगर सामान जो है और हिफाजत कौन करता था, वो भी हम करते थे, हमारे जवान करते थे। तो ऐसी जो पॉलिसी है ये अभी ख़त्म होनी चाहिए। सफ़ीरों कॉन्फ्रेंस में सही स्टैंड लिया गया है। तो इस जंग से काफ़ी है इस कॉन्फ्रेंस से, काफ़ी तवक्कुआत हैं, लेकिन जो हमारी सियासी क़यादत है वो तो थोड़ा स्टैंड ले। वो तो अभी झुकती नज़र आ रही है। जैसे आपने कहा कि 25 दिसंबर तक ये तैयार हो गए, सप्लाई खोल देंगे। है अभी देखना है कैसा होता है कि नहीं लेकिन होता। इनके जो वो नज़र आ रहे हैं ना, जो इनकी बातें नज़र आ रही हैं, जो बयानात नज़र आ रहे हैं, जो कमज़ोरी उसमें कमज़ोरी नज़र आ रही है, उससे यही लगता है कि ये बड़े काले हैं कि सप्लाई खोल दी जाए। लेकिन जिनके लोग मरे हैं, कौम के लोग मरे हैं, हमारे लोग मरे हैं, फ़ौज के बंदे मरे हैं, वो तो इसके लिए कतन तैयार नहीं है कि सप्लाई खोली जाए, बल्कि वो तो चाहते हैं कि अमेरिका की जंग से मुकम्मल तौर पे निजात हासिल कर ली जाए, अलहदगी इख्तियार कर ली जाए। और वहाँ पे कंटेनर्स की जो लंबी लंबी कतारें लगी हैं, उससे तो साफ ही जाहिर होता है कि अमेरिका बस इस इंतजार में है कि आज सप्लाई लाइन बहाल हो और तमाम लाइनें जो कंटेनर्स की लगी हैं वो वहाँ से क्लियर होकर अफगानिस्तान चली जाएँ। बहरहाल हम देखेंगे कि अब सूरत हाल मजीद क्या होगी और जो ज़ुफ़रा की कॉन्फ्रेंस हुई है उससे जो उम्मीदें और तवक्कुआत हैं उस पर हमारी हुकूमत किस हद तक पूरा उतरती है। बहरहाल फजल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लेकर आए और आप सब कॉलर्स का भी एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आज के प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। आज तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।